گزارش یہ ہے کہ یوٹیوب پہ آنے والی ہر چیز کو کسی کی بھی پڑھنے دیکھنے مطالعہ کرنے کی یہ جو بیماری ہے ذرا اس سے اپنے آپ کو بچانا. کوئی ڈاکٹر ملا یوٹیوب پہ انہوں نے بولا صاحب موتیے کا آپریشن ایسا کرنا بول کے انہیں بتایا. سمجھو کرتے ہیں نہیں کرتے نا. کوئی بول دیا گردہ ایسا نکالنا اور ایسا دوسرے کا لگانا, اس میں دیکھ لیا سمجھو کرتے ویسا. ارے بھائی کوئی سی بھی چیز اس میں دیکھ رہے ہیں تو ذرا سمجھ کے دیکھو کون ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. آج تو سوشل میڈیا میں اسلامک چینل کے نام سے ہزاروں غیر مسلموں کے چینلز ہیں جو چل رہے ہیں, اور وہ دیکھ دیکھ کے جگہ جگہ ایک دوسرے سے بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی جزئی مسائل میں الجھا ہوا ہے, کوئی بنیادی مسائل میں الجھا ہوا ہے. اسے کچھ فکر ہی نہیں ہے کہ بھئی تحقیق میں کروں, اور اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ میری اپنی زندگی کس حد تک درست راہ پر چل رہی ہے, اور ضرورت کے بقدر میں نے دین سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے. جب دیکھو وہ کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دیے. اس واسطے میں آج کل جو ہے اپنے ساتھ سفروں میں 2-4 کتابیں رکھ لے رہا ہوں. ساتھ والے 4-5 بیٹھے ہوئے رہتے اور ان میں سے ایک کو پڑھا رہا ہوں. تو ایک صاحب جو ہے بولے صاحب برس کے بعد پہلی دفعہ ایک ساتھ 50 صفحے پڑھ دیا. میں پڑھ رہا ہی نہیں, کتابیں ہی نہیں پڑھ. اس واسطے کہ نہ قرآن پڑھنے سے فرصت ہے, نہ حدیث پڑھنے سے فرصت ہے, نہ سنتوں کے جاننے سے فرصت ہے, نہ تاریخ اسلام سے فرصت ہے, نہ اسوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرصت ہے کہ اسے پڑھیں, نہ حیات الصحابہ کو جاننے سے متعلق فرصت ہے کہ اسے دیکھیں. اگر فرصت ہے تو کیا موبائل میں مشغول رہنا. ہر قسم کا آدمی اس میں جو جی میں آیا بول رہا ہے. اور اس زمانے میں تو سامنے آ کے بولنے کی ہمت ذرا کم رہتی, تو کمرے میں بیٹھ کے بھی بول دیے تو ڈال دے رہے ہیں وہ لوگ. جی اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے, اور غیر ضروری طور پر اپنے ذہنوں کو خواہ اسلامیات سے متعلق, اسلامی شخصیات سے متعلق, بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق, بالخصوص امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے متعلق بے اعتمادی پیدا کرنے والے جو مضامین آ رہے ہیں پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. علماء ربانی سے تعلق رکھو. شوق ہو علم کا تو ہمارے مستند کتابوں کا مطالعہ کیجئے. ابھی آپ نے ان علماء کرام کے بیانات سنے, مولانا کی تقریر سماعت فرمائی. بہت سی باتیں آپ حضرات کے اکثر لوگوں کے حق میں وہ ہوں گی جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی. بھئی اگر سنتے, اگر پڑھتے, مطالعہ کرتے اور حالات زندگی سے واقفیت حاصل کرتے تو ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ آگاہی ہوتی تھی. اب جسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے, لوگوں کی نادانی کا تو اس زمانے میں یہ عالم ہے کہ جو بولا وہ سننا شروع کر دے رہے. صحیح ہے کہ کیا ہے کہ بھئی صحیح بول رہا ہوں گا, اس کا جواب تو ہے نہیں نا ہمارے پاس. معمولی سی بیماری ہو گئی, کوئی آدمی مل کے بولا وہ فلانی گولی لے لو میڈیکل شاپ سے, کھا لے رہے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں کیا بول کے پوچھ رہے ہیں. جی ہیں تو کہہ کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی بولو. میرے کو تکلیف ہے پیٹ میں, تم کو سے ڈاکٹر ہیں. انہیں بولا میں دانتوں کا ہوں تو تمہاری گولی نہیں کھاتا. میں بولتا ہوں آپ دین کی بات سننا چاہ رہے ہیں, اسلام جاننا چاہ رہے ہیں, قرآن جاننا چاہ رہے ہیں, حدیث جاننا چاہ رہے ہیں, سیرت جاننا چاہ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ جس کی بولے اس کی کیسے وہ کر سکتے ہیں. آج امت بڑے فتنوں میں گرفتار ہو رہی ہے, اور آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے اس وقت میں فکروں کی یلغار ہے, اور اس زمانے میں ہتھیار کی جنگ کم ہے, افکار کی جنگ زیادہ ہے. اس واسطے مسلمانوں ہوش میں آؤ. علماء کرام کی نگرانی میں, ان کی سرپرستی میں اپنے دینی سفر کو جاری رکھو.
اور یہ جو اٹھنے والے فتنے ہیں ان کی سرکوبی اور سدباب کے لیے علماء کرام کے سے مشورہ لے کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دنیا سے اس قسم کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں، آگے اپنے آپ کو بڑھائیں، اپنی خدمات کو پیش کریں۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 830947